الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها کفوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، یہاں کی جو ریت رواج ہمارے اندر گھس گئی ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سے مسائل اور حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے جو جہیز کی رسم ہمارے اندر در آئی، اس کی بنیاد پر بہت سی مفلوق الحال اور محتاج بچیاں نکاح کو ترستے ترستے قبر کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری جو بڑی کمی ہمارے اندر در آئی وہ یہ کہ ہم نے نکاح اور بیاہ کے تعلق سے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ ہمارے ہی ہم پلہ اور خاندان کا ہونا چاہیے اور ہمارے ہی خطے اور علاقے کا ہونا چاہیے۔ یہ دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر امت مسلمہ میں بہت زیادہ بگاڑ اور برائی پیدا ہو گئی۔ ان کمیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں اور بیٹیاں کس کس کے آغوش میں چلی گئیں اور کتنی ہماری بہن اور بیٹیاں مرتد ہو گئیں، میرے خیال سے شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فیملی کورٹ کے باہر جو لسٹ لگتی ہے، اگر کوئی دوسرے مذہب میں شادی بیاہ کرنا چاہے تو اس کا اعلان ایک لگتا ہے، تقریباً کچھ دن تک وہ بورڈ پہ لگا رہتا ہے۔ آپ اس کا سروے کیا کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری بہن اور بیٹیاں کہاں اور کدھر جا رہی ہیں۔ جو اس کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے یہاں کی ریت کو اپنا لیا اور ہم نے بیٹی والوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جس کو وہ سہار نہیں سکتے ہیں۔ جبکہ حقیقت ہے یہاں کے جو ریت ہے اس میں وہ لوگ کہ جن کے یہاں بیٹی ایک بار گھر سے چلی جائے تو دوبارہ اس کے لیے باپ کے گھر کا دروازہ بند ہے، یعنی کہ باپ کے میراث میں، ترکے میں اور اس کے مال و دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بولتے ہیں کہ بیٹی جو ہے یہ پرایا دھن ہے، اس کو جو کچھ دینا ہے دے لو اور جو کچھ اس کے لیے ہے کرنا کر لو۔ جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بیٹی پرایا دھن نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، آپ کے دل کا سکون ہے، آپ کے آنکھوں کا قرار ہے۔ آپ اس کی خدمت کیجئے جب تک آپ کے گھر پہ ہے، اور جب آپ اس کا نکاح کر دیجئے اس کے بعد بھی اس کا آپ خیال رکھیے۔ خدا نخواستہ اس کو شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصدقہ کیا ہے؟ ابنتک مردودۃ الیک ولیس لہ کاسب غیرک، کہ آپ کی لڑکی کسی وجہ سے آپ کے گھر پہ آ جائے، طلاق کی وجہ سے یا شوہر کے انتقال کی وجہ سے، آپ اس پر خرچ کرو تو جو آپ اس پر خرچ کرو گے وہ افضل صدقہ ہے۔ ایک ہے عام صدقہ، ایک ہے افضل صدقہ۔ صدقہ میں بہت افضل صدقہ ہے، وہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے۔ جس طرح بیٹے ہمارے لیے، ہم بیٹوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، جبکہ بعض حالات میں دیکھا گیا کہ بیٹے ماں باپ کے لیے، بعض بیٹے وبال جان بن جاتے ہیں۔ بعض ماؤں کو اور باپوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اس کے ہونے سے نہ ہونا بہتر تھا۔ لیکن بیٹیاں کیا ہیں؟ آپ کی آخری دم تک خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں وہ، اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں، پیرانہ سالی میں اور بیماری میں، جبکہ ماں باپ کو چلنے پھرنے کی سکت نہیں، یہاں تک کہ وہ پیشاب پاخانہ بھی خود اٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں، خدمت کون کر رہی ہے؟ بیٹیاں کر رہی ہیں۔ جو بیٹیاں تھوڑا اچھے گھر میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اپنے ماں باپ کو اپنے یہاں بلا کے خدمت کرتی ہیں۔ تو ہم بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں اور یہاں کی ریت کو نہ اپنائیں
یہاں کی ریت یہ ہے کہ بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں بیٹی کا حصہ ہے، جس طرح آپ کے بیٹوں کا حصہ ہے ایسے بیٹی کا حصہ ہے۔ ترکے میں ہم نہیں دیتے ہیں، اس کے گنہگار ہم ہیں۔ ہم نہیں دیتے ہیں، ہم نے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اس کے گنہگار ہم ہیں۔ اور ترکے میں حصہ نہ دینے کی وجہ ہی سے جہیز کا بوجھ اور بڑھتا گیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کتنا فتنہ پھیل رہا ہے، کیا کیا۔ اور دوسری چیز ہم نے بتایا کہ جو ہے خاندان اور علاقہ، خطہ، قبیلہ، یہ چیزیں بھی بعض دفعہ جو ہے نکاح میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ہماری بہن بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ جنت کے باغ میں چلی جاتی ہیں جو غیرت مند ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتی ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ اب جو تمہارے یہ بے نکاح لوگ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، یا تو نکاح ہوا ہو کسی وجہ سے بیوی چلی گئی یا انتقال ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں لڑکی کا نکاح ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، کیا ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرو، اور جو تم میں بھلے بہتر ہے کیا غلام اور باندیاں، یعنی غلام اور باندی تک کے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں۔ ہم کتنی غفلت کے شکار ہیں۔ بعض دفعہ ہم کیا سوچتے ہیں ارے ابھی کما نہیں رہا ہے، کمائے گا تب پیر پہ کھڑا ہوگا تب۔ ہم نے بعض لڑکوں کو دیکھا کہ پیر پہ کھڑے ہونے کے چکر میں ان کی عمریں 35 سال 40 سال ہو گئیں اور بال ان کے سفید ہو گئے، اور اب تک پیر پر نہیں کھڑے ہو پائے۔ پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی کمانے لگے، اچھا کمائے، ایک اتنا کمانا کہ جس سے گزارا ہو جائے، اس پہ ہم اکتفا نہیں کرتے۔ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا کمائے، خوب جب بڑھیا کمائے گا اور اچھا مکان لینے کی طاقت رکھے گا تب اس کی شادی کریں گے۔ اور نے بعض لڑکوں کو دیکھا کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، شاید کہ ان کا نکاح اب نہ ہو پائے، لیکن اللہ نے اس کا بھی علاج فرمایا، بتایا کتنے آسان لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، جو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہاں سے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کیا ہوگا، یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے بعد یا بچے کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بڑھا دیتا ہے، اس کے اسباب غیر سے پیدا کر دیتا ہے اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کیسے کیا ہوگا؟ اللہ کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر وہ محتاج ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، ذرائع پیدا کر دے گا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نکاح کے وقت ان کے پاس نہ گھر تھا نہ مکان تھا، نکاح کے وقت بعد ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کا کپڑا برابر نہیں تھا، نیا کپڑا جانے دیجیے آپ، لیکن نکاح کے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا کہ دوسرے لوگ رشک کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا جو وعدہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ اب ایک دوسری بات ہوتا کیا ہے، ہمارے بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہمارے بچے جب بچوں کا نکاح نہیں ہوگا، جائز راستے وہ نہیں پائیں گے تو ناجائز راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو بہت دفعہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سارا قصور لڑکے والوں کا ہے، لڑکے کا ہے، فلاں علاقے کے، فلاں جگہ کے، فلاں خاندان کے۔ میں یہ دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکوں کا قصور ہے تو ہماری بچیوں کا بھی قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں، اللہ ان سے کیا کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں، یعنی اے امہات المومنین، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص عورت ہو، تم مومنین کی ماں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے تو اپنی باتوں میں لچک نہ پیدا کرو۔ کیا نہ پیدا کرو؟ لچک نہ پیدا کرو، یعنی جب کوئی بات کرے، کچھ پوچھے، سوال کرے تو سختی سے جواب دو، تند روئی سے جواب دو،
کیوں اللہ نے ایسا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر تم لچک پیدا کرو گی، نرمی پیدا کرو گی، آواز میں چاشنی اور شیرینی پیدا کرو گی، تو جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ لالچ پیدا کرے گا، اس کے دل میں برائی آئے گی۔ یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ امہات المومنین کو کہا گیا ہے جو امت کی مائیں ہیں، ایک ادنا سے ادنا بھی مسلمان اور مومن جن کے تعلق سے اپنے دل میں بات نہیں لا سکتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تاکہ ہمارے لیے سبق ہو، ہمارے لیے کیا ہو؟ سبق ہو۔ اب ہم سارا وبال جو ہے لڑکوں کے سروں پر پھوڑ دیں، سارے وبال کا ٹیکرا، اپنے سارے غصے کا ٹیکرا۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً لڑکوں کی غلطیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری بہنوں بیٹیوں کی بھی غلطیاں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے محبوب آپ مومنین کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہیں جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی آیت کے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب یہ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ میں کہوں گا تو شاید کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ ایک عظیم مفسر نے قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی تفسیر ایک عظیم مفسر نے کیا کی کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ بکری کی آپ نے کان پکڑ لی، رکی ہوئی ہے، آپ نے بکری کو رسے میں باندھ دیا، رکی ہوئی ہے۔ ایک ہے آپ نے کسی سانڈ کو کھوٹے میں باندھ دیا، وہ بندھا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ ترجمہ کیا کیا ہے؟ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کو تھامے رکھتے ہیں۔ تھامنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بگڑائل سانڈ ہو، کوئی بگڑائل سانڈ ہو جس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہو موٹے رسے میں، اور کچھ لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں رسے میں، اس کو تھامنا بولتے ہیں۔ اور شہوت اور خواہش انہی چیزوں میں سے ہے جس کی حفاظت نہیں بلکہ کیا، جس کو تھامنا پڑتا ہے، جس کو تھامنا پڑتا ہے۔ تو مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کو تھامیں، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ناجائز راستوں کو تلاش کرنے کے بجائے جائز راستوں کو تلاش کریں۔ اگر ہم ایک طرف سے لڑکے والوں کو قصور قرار دے دیں گے تو یہ یقیناً ناانصافی ہوگی۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہم نے ان کو موبائل دے کر کے ایک راستہ کھول دیا ہے، غلط طرف جانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ کی بہن یا بیٹی جو موبائل میں کسی سے بات کر رہی ہے اور جواب و سوال کر رہی ہے، کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ میرے بھائی سے بات کری ہوگی، دادا سے بات کری ہوگی، نانا نانی سے بات کر رہی ہوگی؟ آپ اس کا موبائل چیک کیجئے، ڈیلی چیک کیجئے۔ آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کے گھر میں جو آپ کی نوجوان نسل ہے اس کو لگا دیے چیک کرنے کے لیے۔ اس سے اس کو بھی احساس ہوگا کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی چیکنگ ہوگی اور ہم بھی پکڑے جائیں گے اور قصوروار قرار پائیں گے اور ہم کو سزا دی جائے گی۔ ہم ایک طرفہ کسی کو الزام نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو ایک ہاتھ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ بہت سے واقعات دیکھے گئے کہ لوگوں نے مجبور کیا زیادتی کرنے پر، بہت سے ایسے واقعات دیکھے گئے کہ لوگوں نے مجبور کیا، بہت سے ایسے حالات دیکھے گئے کہ غربت، پریشانی، بھوک مری نے مجبور کر دیا، پھر بھی جو ہے ناجائز کام پر لڑکیاں آمادہ نہیں ہوئیں۔ آپ ایک واقعہ سنتے ہوں گے کہ ایسے 3 لوگ تھے جن کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور غار کا منہ کھل گیا۔ اس میں ایک واقعہ کیا ہے؟ حدیث میں واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ اس آدمی کی چچیری بہن تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس سے اپنی مراد پوری کرنا چاہتا تھا، وہ کبھی آمادہ نہ ہوئی، لیکن جب پریشانی آ گئی، قحط پڑ گیا یا کوئی مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے وہ لوگ کنگال ہو گئے، کھانے کے اپنے بمبئی کے بھاشے میں واندے ہو گئے۔ اس نے چچیرے بھائی سے کچھ مطالبہ کیا، اس نے کہا نہیں، تم ہماری بات مانو،
جب بات ماننے کا وقت آیا اور تقریباً 100 دینار یا 1000 دینار جو بھی طے ہوا تو اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن جب وقت قریب آیا، جب کہ وہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، تو لڑکی کیا بولتی؟ اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ناجائز طریقے سے عمل مت کرو۔ وہ فوراً کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا، بھگا وہاں سے توبہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان کی ادا اتنی پسند آئی کہ جب غار کا منہ بند ہو گیا، 3 لوگوں نے دعا کی، تھوڑا تھوڑا منہ اس کا کھلا، اس نے بھی دعا کی اور غار کا منہ کھلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا ہے، اس کے ذرائع پیدا کرنا ہے، اور جب ہم ذرائع پیدا کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا عزت و عصمت کی حفاظت کی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ فطرت کو دبانا کوئی دبا نہیں سکتا ہے، کوئی اس پہ اپنے آپ سے قابو نہیں پا سکتا ہے، اللہ توفیق دے گا، اللہ چاہے گا تبھی آدمی قابو پا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صحابیات کے واقعات پڑھنے چاہیے، صحابیات کے واقعات، امہات المومنین کے واقعات اور قرون اولیٰ کی ان خواتین کے واقعات پڑھنے چاہیے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان تک کی بھی قربانی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے بچوں میں کیا ہوگا؟ اپنی عزت اور عصمت کی قیمت ان کو معلوم پڑے گی، قدر معلوم پڑے گی، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان پر نگاہ رکھنا، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو اس کو ہلہ دنگا نہیں کرنا، بہت خاموشی سے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ ظلم و زیادتی پہ آ جائیں گے، مار پیٹ پہ آ جائیں گے، تو آپ کے جو سامنے ہے وہ بھی ضد پر آ جائے گا، ہٹ دھرمی پر آ جائے گا کہ نہیں ہم کو یہی کرنا، ہم کو اب تو یہی کرنا ہے۔ اور جب ایسے واقعات اور حالات ہو جائیں تو کچھ نرم گرم کر کے معاملے کو حل کرو، فٹافٹ نکاح کر کے چھٹی کرو، کوشش کرو کہ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہوں، ایسے واقعات ہی نہ ہوں، ایسا ماحول ہی نہ بننے پائے۔ اس طرح سے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کرو، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، دونوں کو ورغلا دیا اور موبائل سے ایسے ہی رابطہ ہو گیا، تعلق ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، نکاح کر کے فرصت لے لو خاموشی کے ساتھ، عزت بھی بچی رہے گی، وقار بھی بچا رہے گا۔ ہلہ دنگا کرو گے، طوفان مچاؤ گے تو رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کہیں نکاح بھی ہونے والا ہوگا تو رک جائے گا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں، میں خاص طور سے تم کو بولتا ہوں، تم محافظ ہو، تم امین ہو اپنے بہن اور بیٹیوں کی عزت و عصمت کو بچانے کے، حفاظت کرنے کے۔ اگر تمہاری نگاہیں بھٹکیں گی، اگر تمہارا دل بھٹکے گا، اگر تمہارا ذہن بھٹکے گا اور تم دوسروں پر غلط نگاہ ڈالو گے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے بھی بہنیں ہوں گی اور آئندہ تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی۔ اگر تم نے کسی کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے کسی کے بہن کی اور بیٹی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی، تو یہ مت بھولو کہ تمہارے بھی بہن اور بیٹیاں ہوں گی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اسلام بدنام ہوگا، تم بدنام ہوگے، مسلمان بدنام ہوگا اور پورا معاشرہ بدنام ہوگا۔ تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم حفاظت کرتے اپنے بہن بیٹیوں کی، تم تو ترچھی نگاہ ڈالنے لگے اور خواہشات پوری کرنے کے راستے پیدا کرنے لگے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم حضرت علی کا نام لیوا ہو، تم صحابہ کرام کے نام لیوا ہو، تم بلال کے نام لیوا ہو، تم خالد بن ولید کے نام لیوا ہو؟ جب تم خود ایسا کرو گے تو دوسروں کو بھی راستے ملیں گے، اسباب پیدا ہوں گے۔ اور یہ سن لو، بخاری کی جو روایت ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لے گا۔ تمہاری طرف سے پیش قدمی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر دوسری طرف سے، لڑکیوں کی طرف سے پیش قدمی ہوتی ہے، وہ تم کو آفر کرتی ہیں، تو سن لو غور سے، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا اور کوئی گردن تک ہوگا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ یلجمہ الجامہ، کہ پسینہ ایسے پسینے میں شرابور ہوں گے کہ وہ پسینہ ان کے منہ تک ہوگا۔ کہاں تک ہوگا؟ منہ تک ہوگا۔ اس دن عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، ان 7 لوگوں میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کو حیثیت والی
دھیان رکھو، الفاظ پر دھیان رکھو، حیثیت والی یعنی جس کی پوزیشن اچھی ہو، مال و دولت والی بھی ہو، اور جمال والی عورت دعوت دے گناہ کی، اور وہ کیا کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نوجوانوں تم ایسا نوجوان بننے کی کوشش کرو کہ تمہارے طرف سے کچھ ہو ہی نہ، تمہاری نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں، خدا نخواستہ اگر ادھر سے کبھی کچھ پیشکش ہوتی ہے، کوئی آفر ہوتا ہے، تو تم یہی بول دو کہ میں مسلمان ہوں، سچا پکا مسلمان ہوں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند کرے گا، تمہارے رتبے کو بلند کرے گا، اور آئندہ تمہاری نسلوں میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا، اور تمہاری بہن اور بیٹیوں بھی اللہ تعالیٰ عزت و عصمت کی حفاظت کے ذرائع غیب سے پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔